السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو اسٹوڈنٹ انفو 5۔ آج اسلامیہ 202 کا جو لیکچر نمبر 5 ہے سنسیئرٹی اخلاص، اس کو اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ اور اگر آپ اس میں آپ کو جو شارٹ کوشچن ہے، لانگ کوشچن ہے، ان کے بارے میں بتاؤں گا، ٹھیک ہے، اور ایم سی کیوز کیونکہ کوئز آنے والا اس کے بارے میں جو ہوں گے وہ آپ کو بتاؤں گا، تو لیکچر کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ اور اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں۔ تو چلتے ہیں آج کے جو لیکچر اس کی طرف۔ سنسیئرٹی اخلاص، سنسیئرٹی کیا ہوتی ہے؟ جو آپ کی جو ایمانداری ہے، جو آپ کا اخلاص ہے، وہ سنسیئرٹی کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر سب سے پہلے جو یہ آیات دی گئی ہے، اس کا جو ترجمہ ہے وہ کچھ یوں ہے: Verily it is we who have revealed the book to thee in truth۔ Verily کا مطلب ہوتا ہے کہ یقیناً یہ کتاب ہم نے ریویل مطلب نازل کی، to thee، تھی کا مطلب ہوتا ہے تم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، in truth سچ میں، یعنی یہ کتاب ہم نے، یقیناً یہ کتاب ہم نے سچ پر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی، اینڈ سو سرو اللہ، تو اللہ کی خدمت کرو، ٹھیک ہے۔ آفرنگ ہم سنسیئر ڈیووشن، اسے جو تمہاری سنسیئر ڈیووشن ہے، عقیدت ہے، وہ اسے دو۔ از اٹ ناٹ ٹو اللہ دیٹ سنسیئر ڈیووشن از ڈیو، کیا اللہ سنسیئر ڈیووشن کے قابل نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، بے شک اللہ سنسیئر ڈیووشن کے قابل ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جو ڈیفینیشن ہے اخلاص کی، اخلاص means to have the intention of only Allah in one's act of obedience، ٹھیک ہے، یعنی انٹینشنز کیا ہے؟ اخلاص کا جو معنی ہے کہ جو تمہارا ارادہ ہے، جو تمہاری نیت ہے، جو تم ایکٹ کرو، جو تم کام کرو، اس کی جو سب سے جو مین جو چیز ہو، اس کا جو مقصد ہو، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہو، اس کی اوبیڈینس کے لیے ہو، ٹھیک ہے۔ The motive must be only the proximity and pleasure of Allah، یعنی جو موٹیو ہونا چاہیے، آپ کا جو عقیدہ ہونا چاہیے، وہ صرف پروکسیمیٹی کا مطلب ہوتا ہے قربت، اور پلیئر کا مطلب ہوتا ہے خوشی، جو راضی ہونا، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کے لیے صرف آپ کا موٹیو ہونا چاہیے۔ The motive must not be contaminated with the personal motives of gain or the pleasure of other، یعنی جو آپ کا موٹیو ہے وہ آپ کے پرسنل جو موٹیوز ہوں، جو آپ کے ذاتی مفاد ہو یا دوسروں کا مفاد ہو، اس سے خراب نہیں ہونا چاہیے۔ کنٹامینیٹڈ کا مطلب ہوتا ہے خراب کرنا، ٹھیک ہے، اس سے خراب نہیں ہونا چاہیے، آپ کا موٹیو کنٹامینیٹڈ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ ڈیفینیشن ہے اخلاص کی ایز اے شارٹ کوشچن، اور 3 مارکس کا 5 مارکس کا بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو نیچر ہے اخلاص کی، اس میں کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے سیکرڈ، سب سے جنہوں نے اپنے عمل میں اخلاص کا ٹیچنگ کی، ٹھیک ہے، ٹیچنگ آف اخلاص، سنسیئرٹی ان دی ایکشنز اینڈ للہیت، سنگل مائنڈڈ ڈیووشن، جو آپ کی سنگل مائنڈڈ ڈیووشن ہو، یعنی آپ کا ایک ذہن میں جو ہے کہ آپ کے کام کرنے کی وجہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ جو ہائیر سٹیج ہے مورل، حقیقی اور اسپریچول ایڈوانسمنٹ میں جو مورلٹی کا ہے، جو اس پر آپ پہنچ سکیں، ٹھیک ہے۔ تو اخلاص اور للہیت جو ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ اخلاص and للہیت denote in short is that every good deed should be performed for the sake of Allah and for his propitiation، یعنی جو اخلاص اور ہے دوسرا کیا ہے للہیت، اس کو جو آپ نے کوئی بھی ڈیڈ آپ پرفارم کر رہے ہیں تو اس کے صرف ایک ہی رضا ہونی چاہیے، اور وہ ایک ہی مقصد ہونا چاہیے، وہ ہے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ اس طرح نہیں کرو گے تو اگر آپ اسی طرح کرتے ہیں، یعنی آپ کا ہر عمل کریں گے وہ للہیت اور اخلاص پر مبنی ہو، تو آپ اللہ تعالیٰ کے غصے سے بچ سکتے ہیں۔ انڈیگنیشن کا مطلب ہوتا ہے غصہ، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جو دوسرا ہے یہاں پر کہ ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہیز stressed that single minded devotion is the most essential part, the inner reality of all good and virtuous acts and behavior، یعنی جو سنگل مائنڈڈ، اگر آپ کا ذہن ہے، ذہن اور مائنڈڈ ڈیووشن ہے، وہ کیا ہونا ہے، وہ کیا آپ کی جو
آپ کے اندر والی جو حقیقت ہے، جو آپ کے اندر ہے، ٹھیک ہے، اس کے یہ سب سے خوبصورت پارٹ ہے، ٹھیک ہے، حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمام جو آپ کے ایکٹ ہوں گے، آپ کے گڈ ڈیڈز ہوں گی، جو آپ کی نیکیاں ہوں گی، آپ کے جو کام عمل ہوگے، آپ کا جو کردار ہوگا، اس پر سب سے زیادہ یہ ایفیکٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے کہ یہ آپ نے نہیں کرنا، اس میں آپ نے صرف پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اسے پڑھنا ہے اور کچھ نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ تو جو آگے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایکشنز آر بٹ ججڈ اکارڈنگ ٹو دی انٹینشنس، کہ نیکیوں کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر۔ انٹینشن کا مطلب ہوتا ہے آپ کا ارادہ، آپ کی نیت، ٹھیک ہے۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس آیات کا ترجمہ ہے، ایز اے شارٹ کویشچن بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو بینیفٹ ہے اخلاص کے، اگر آپ اخلاص ادا کر رہے ہیں، اخلاص سے ہر چیز کر رہے ہیں، تو اس کے جو فائدے ہوں گے ان میں کیا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ جو آپ کام کر رہے ہیں وہ بہت چھوٹا ہے، لیکن اگر اس میں اخلاص ہے تو کیا ہوگا، اٹ ول بی پرمیٹڈ ود برکت ایون اف دیئر از نو ہیلپر، تو یہ کیا ہوگا، برکتیں سے بھر جائے گا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو ثواب ول انکریز ان پروپورشن ٹو دی ڈگری آف اخلاص، یعنی آپ کی جتنی اخلاص زیادہ ہوگی، ثواب کا مطلب ہوتا ہے ثواب، ٹھیک ہے، یہ آپ کے اتنا ہی زیادہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ دا سیکرٹ از دی ڈگری آف اخلاص، یعنی اخلاص کی جو ڈگری ہے وہی سیکرٹ ہے کہ اخلاص ان دی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو صحابہ تھے ان میں جو اخلاص تھا وہ سپیریئر، یعنی بہتر تھا، ٹھیک ہے، بہت زیادہ بہتر تھا ان ٹو دی اخلاص ان ادرس، یعنی دوسروں کی نسبت ان کا جو اخلاص ہے وہ فار سپیریئر ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہائیسٹ سٹیج ہے اخلاص میں وہ کیا ہے، یہ ایز ایم سی کیوز آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، کہ رینڈرنگ آف این ایکٹ فار دی سائک آف اونلی اللہ تعالیٰ۔ رینڈرنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ صرف اسی کی ذات کے لیے پیش کرنا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے جو آپ عمل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کیا ہونا چاہیے، صرف اللہ تعالیٰ کی سے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے، رضا کے لیے ہونا چاہیے، یہ ہائیسٹ سٹیج ہے اخلاص کا، ٹھیک ہے۔ اور جو لیزر ڈگری ہے، سب سے چھوٹی والی نچلے طبقے کی جو ڈگری ہے اخلاص کی، اس میں کیا ہے کہ the act is rendered to please people but it was not motivated by any other desire or worldly gain، یعنی جو آپ ایکٹ کر رہے ہیں وہ صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہو، یا اپنی کوئی پرسنل جو دنیاوی کوئی خواہش ہے اس کے لیے ہو۔ جو تھرڈ ڈگری ہے اخلاص کی is to render an act without having any motive، یعنی آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں لیکن آپ کو اس کا موٹیو نہیں پتا، آپ کو اس کا ارادہ ہی نہیں کیا کہ میں یہ کس کے لیے کر رہا ہوں، دنیا کو خوش کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں، تو یہ تھرڈ ڈگری ہے، ٹھیک ہے۔ دا موٹیو از نیدر دی دین ناٹ دی ورلڈ، یعنی یہ نہ تو دین کے لیے اور نہ ہی دنیا کے لیے، ٹھیک ہے۔ دس از ٹو اخلاص، دس ٹو از اخلاق، یہ بھی اخلاص کی ایک حصہ ہے، ڈگری ہے، تھرڈ ڈگری ہے، ایز ایم سی کیوز آ سکتا ہے۔ تو the نان ایگزسٹنس آف ریا، یعنی آپ نے دکھاوے کے لیے کچھ نہیں کیا، ٹھیک ہے، اس میں دکھاوا ہے ہی نہیں، بالکل بھی نہیں ہے، یہ تھرڈ ڈگری ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو ریگارڈس واٹ لائز ان دی ہارٹس، اللہ جو دے گا ریوارڈس، وہ کیا دے گا، وہ ہمارے جو دل میں چھپا ہے اس پر دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اللہ ڈز ناٹ ریگارڈ یور فائن ویزائز آر ویلتھ بٹ آف یور ہارٹس اینڈ ڈیڈز، اللہ تعالیٰ تمہارے جو چہرے ہیں، ویزائز مطلب ہوتا ہے چہرے، اور تمہاری دولت کے بدلے میں تمہیں انعام نہیں دے گا، بلکہ جو تمہارے ہارٹ اور ڈیڈز ہوں گی ان پر انعام ملے گا، ٹھیک ہے۔ یہ امپورٹنٹ ہے اس کی ورس جو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ آپ نے صرف پڑھ لینا ہے کہ اس میں بھی وہی بتایا ہے کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے، اور یہ جو آپ کی اسٹیٹ آف ہز ہارٹ اینڈ مائنڈ ہے، یعنی آپ کے جو دل اور دماغ کی ہے اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے، نہ کہ آپ کی جو شکل و صورت اور آپ کی جو دولت اس پر، ٹھیک ہے۔ اس کی جو ورسز ہے لیسن نمبر 5 کی، ٹھیک ہے، اس میں کیا ہے کہ verily the hypocrites will be in the lowest depths grade of the fire، یعنی فائر کیا ہے، آگ ہے، دوزخ کی آگ میں سب سے نچلے ڈیپتھ گریڈ میں ہوں گے وہ جو منافقین ہیں، ٹھیک ہے۔ ہیپوکرائٹس کا مطلب ہوتا ہے منافقین، اور ویرلی کا مطلب ہوتا ہے یقیناً، ٹھیک ہے۔ نو ہیلپر ول بی یو فائنڈ فار دیم، ان کے لیے تم کوئی مددگار نہ پاؤ گے، ٹھیک ہے۔
یہ ایک امپورٹنٹ ہے اس میں، اور اس میں کوئی امپورٹنٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے آپ کو یہ لیکچر اچھا لگا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔